جان چھڑاؤ بھیجو کیوں بال خراب کر اور چھوڑو یہ سارے بندے بنا کرو. چودھری ندیم خادم صاحب جیلم سے ہیں, انہوں نے کہا انہوں کتنے بلا لیا ہے. یہ جو معاملہ ہوا نا اس میں ایک بے غیرت اور کے بچے نے نا ایک کلپ وائرل کر دیا ہے. اگر وہاں پر اس نے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کا نام لے کر اسے کہا کہ کون ماں یہاں آ گیا تو پھر آپ لڑتے ہی بنتے ہیں. تو یہ کہا تو اس کو ہی ہے سر, کہا تو اس کو ہی تھا. بندہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. نشے میں ہوتا ہے فیم کا نشہ, پیسے کا نشہ. اس کے بعد مجھے میرے پاس ایڈیٹرز ہیں, میں ان کی اے آئی بنا کر, ہم نے دیکھا ہے ندیم خادم صاحب کی اے آئی ویڈیو بنا کر چلا رہے ہیں, اس کو نچا رہے ہیں. یہ کوئی تہذیب ہے؟ آپ اینکر ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں ایسی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ میری وہ آنر کرتا ہے. کون سر؟ پتلو. آپ کا فون نہیں اٹھاتا تو آپ ہی کون سی آنر کرتے؟ آپ اس بات کا اگریج کریں مجھے کیوں نہیں یہ جانتا, تو یہ بھی غرور اور تکبر ہے نا کہ آپ یہ مت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایونٹ کیا ہو رہا ہے. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਥਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਰ یہ صلح کروائی ہے, اس کا سارا کریڈٹ اس کو ہو جاتا ہے. وہ خود چل کے پتلو کے پاس گئے ہیں, انہوں نے جا کے وہاں پر شغل مغل میں سارا معاملہ رفع دفع کروایا. کوئی اپالوجائز, کوئی معذرت نہیں ہوئی. ڈیفینڈ بہت اچھا کیا تھا پتلو کو. کوئی ڈیفینڈر نہیں میں نے کیا, میں کسی کو بھی نہیں کرتا ہوں, نہ ہی کسی کو کرنا ہے میں نے. یہ آپ کو میں بتا دوں, ڈیفینڈر یہ ہے وہ پھر غلط ہوگا. السلام علیکم, میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین, سوشل میڈیا پہ چودھری ندیم خادم اور مسٹر پتلو کے اندر ایک کانٹروورسی چلی, جہاں پہ مسٹر پتلو کو ایز اے مہمان خصوصی سیال کوٹ میں گھڑ سواری کے جو مقابلے تھے وہاں بلایا گیا, لیکن چودھری ندیم خادم نے وہاں پر ایک بات کی, وہ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. اس کے بعد مسٹر پتلو اور چودھری خادم کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بیان دینا شروع ہو گئے. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, اب یہ لڑائی ابھی تک ہے یا اس میں آ کر کئی لوگوں نے صلح کروا دی ان دونوں کے اندر, یہ ساری تفصیل شاید چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ کا دوست مسٹر پتلو, اس کو بلایا گیا تھا ایز اے چیف گیسٹ سیال کوٹ میں گھڑ سواری پہ. وہ ایکس ایم پی اے ہیں, چودھری ندیم خادم صاحب جیلم سے ہیں, انہوں نے کہا انہوں کتنے بلا لیا ہے. تو وہاں سے یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پوری سوشل میڈیا پہ ہائی بن جاتی ہے. پہلی بات, پتلو میرا دوست دوست بالکل نہیں ہے. اس کی مہربانی, میں فون کرتا تھا وہ اٹھا لیتا تھا. تھا ابھی کافی بیزی ہے نا, اب وہ زیادہ بیزی ہے, تو میں نے پرسوں ترسوں بھی کال کیا, نہیں رپلائی, نمبر اس سے سنگل گڈ جا رہا ہے, ابھی وہ آن لائن ہی نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا نا اس میں ایک بے غیرت اور کے بچے نے نا ایک کلپ وائرل کر دیا ہے. حالانکہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یار, بڑا کچھ ہوتا ہے دنیا میں نا, برداشت کرنا پڑتا ہے نا. اب ہر چیز کو آپ ایشو بنا کے چلیں گے تو دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے. برداشت جو ہے نا یہ زندگی ہوتی ہے. آپ جو لڑائی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ محاذ کھول لیں, یہ پورا نہیں آپ اتر سکتے. ایک بندے نے وہ کہیں کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پہ گھوڑے تھے, نیزے تھے, اگر خدا نہ خاصہ کراؤڈ کو دیکھ کے گھوڑا ہی یعنی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی افراد زخمی ہو سکتے تھے. ندیم خادم جو ہے نا بڑے زبردست انسان ہیں, اور ان کے بارے میں کمنٹ باکس اب جتنی ویڈیوز ان کے حق میں بنی ہیں, یہ ایک اچنبے والی بات ہے کہ میری سوچ میں نہیں, میں گننا بھی اگر چاہتا تو نہیں گن سکتا تھا. ہر دوسری ویڈیو پہ ان کے حق میں ویڈیو بنی ہیں. تو وہ ایک بڑے یعنی کہ ایک نام نہاد اور بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں, یہ بات طے شدہ ہے. تو میں ان کو جو ہے نا ایک مقصود جٹ ہیں جن کی شاہد خان کے ساتھ جو مخالفت تھی, مسلم بٹ والی صلح میں ہم سارے لاہور کے لوگ نا جتنے بھی ڈیرے دار سب وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ادھر میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو چکی ہے ندیم خادم صاحب کے ساتھ. اب یہ پتلو جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس عمر میں بندے کو کم ہی سمجھ آتی ہے. بندہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. نشے میں ہوتا ہے فیم کا نشہ, پیسے کا نشہ. اس کے بعد مجھے میرے پاس ایڈیٹرز ہیں, میں ان کی اے آئی بنا کر ان کو سوشل میڈیا پہ, داری بات ہے اس کی بندے تو بہت زیادہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا, آپ اینکر ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں ایسی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ میری وہ آنر کرتا ہے. کون سر؟ پتلو. آپ کا فون نہیں اٹھاتا تو آپ ہی کون سی آنر کرتے؟ یار فون نہ اٹھانا, میں سے اس بات سے تنقید کرنی شروع کر. عید ہے یہ ہر بندے کا پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے, یہ نہیں پرائیویٹ نہیں ہے سر. نہ جب ان کو آپ سے کام ہو تو فرسٹ بیل پہ فون اٹھا لیتے ہیں, جب کام مک گیا تو پھر تسی کون تو میں کون. اس کو میرے سے کون سا کام پڑا ہے. چلیں آگے چلیں. بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں پتلو, یہ جذباتی ہے. میں نے پرسوں ترسوں ایک پروگرام اپلوڈ کیا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ یار آپ ایسا رویہ اختیار کرو تو اب لگتا ہے جیسے آگ کی ناڑ ہو, تو آگ سے تو شیطان بنا ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا پولائٹ ہو جاؤ, اس طرح نہیں کرتے. اگر ایک بندے نے بات کر دی ہے, اس نے نام تو نہیں لیا, ہو سکتا ہے وہ تمہیں واقعی نہ جانتے ہوں, وہ بندہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. نہ دیکھتا ہو, ساری سی بات ہے, ان کے کتنے بلا لیا تو نہیں. آپ اس بات کا اگریج کریں مجھے کیوں نہیں یہ جانتا, تو یہ بھی غرور اور تکبر ہے نا
کیا آپ یہ مت کریں, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایونٹ کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں پر اس نے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کا نام لے کر اسے کہا کہ کون ماں یہاں آ گیا, تو پھر آپ لڑتے ہی بنتے ہیں. تو یہ کہا تو اس کو ہی ہے سر, کہا تو اس کو ہی تھا. یہ مارچ صاحب کا کیا نام ہے جو ٹک ٹاک, بلال مارچ. بلال مارچ, بہت اچھا انسان. نائس ہے, منڈی بہاؤدین کے ہیں. میں نے اس بندے کی, میں نے اس کا پوڈ کاسٹ بھی دیکھا, میں نے اس کے انٹرویو بھی دیکھے, میں نے اس کے علاوہ اس بندے کا جو ہے نا لیونگ سٹائل میں نے دیکھا. مجھے وہ بندہ جو ہے نا, مجھے یہی اندازہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے نا, تو یہ وہ واحد بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح نوازا. عاجزی پسند, آج ہی انکساری میں نے اس بندے پہ دیکھی ہے. اس کا رویہ, اس کی باتیں بالکل ایک عام آدمی کی طرح ہوتی ہیں. تو اس بندے نے یہ صلح کروائی ہے, اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. وہ خود چل کے پتلو کے پاس گئے ہیں, انہوں نے جا کے وہاں پر شغل مغل میں سارا معاملہ رفع دفع کروایا. کوئی اپالوجائز, کوئی معذرت نہیں ہوئی. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کیونکہ یہ معذرت والا کام بھی نہیں تھا. پتلو کے اندر اپنی اس کی ایگو ہے, وہ خادم ندیم صاحب ان کا اپنا ایک سارا سسٹم ہے, تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے معاملہ سارٹ آؤٹ کر دیا. اب اس سے پہلے نا گھنٹہ پہلے میں نے ان کا انٹرویو کر لیا, اس میں میں نے بتایا کہ ان کی باتیں سنیں آپ, وہ بندہ کس طرح یعنی مہذب طریقے سے بندہ بات, پتہ لگ رہا ہے بندہ پڑھا لکھا ہے. تو وہ جو ہے نا معاملہ جو ہے نا ختم. بلال مارچ صاحب جو ہے نا, انہوں نے کروایا. ان کا اس بات کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہم تو لوگ بس صرف وہی ہیں, ہم بات ہی کر سکتے ہیں حق سچ کی. وہ میں نے کی ہے. میں نے پتلوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ یار اگر اس طرح رویہ رکھو گے نا, تم ایسے لگے جیسے آگ کی ناڑ ہو, تو آگ سے تو شیطان بنا ہوا ہے. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے سر. کسی کی اے آئی ویڈیوز بنا کر, اور ہم نے دیکھا ہے ندیم خادم صاحب کی اے آئی ویڈیو بنا کر چلا رہے ہیں, اس کو نچا رہے ہیں. یہ کوئی تہذیب ہے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر چند پیسے آ گئے, چند فالوور آپ کے اوپر آ گئے ہیں, آپ فیمس ہیں, اب جس کی مرضی ماں بہن کو اٹھاؤ گے تو نچانا شروع کر دو گے. اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا نا جان بوجھ کے, تو اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں کے معاملات کو دیکھتا ہے. خدا کی ذات جو ہے نا, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. خدا کے عذاب سے بچنا چاہیے. یہ پتلو نے نہیں کیا. ایڈیٹرز ہوتے ہیں سر, اس کے چاہنے والے یا ایڈیٹرز یا جو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بڑے پلان ہوتے ہیں سر. یہ خود ہی کہتے ہیں کہ چل تو لا دے, لا پا کے اچھے کر دے. اس کے باپ کی عمر کیا ہے؟ باپ بھی تو ڈانٹ لیتے ہیں نا. یہی سمجھنے یار میرا باپ نے مجھے ڈانٹا ہے, میری باپ کی عمر ہے, چلو کوئی بات نہیں. حسن دیکھو, عمر کا ایک جو ہے نا تقاضا ہوتا ہے. اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا چھوٹی ہے ہیں, عزت زیادہ دے دی ہے, تو کوئی نہیں ایسا ہضم نہیں ہو رہی. بیسیکلی عزت, شہرت, پیسہ, وہ ہضم نہیں ہو رہا بیسیکلی. یارو بڑا تجربہ کار بن چکا ہوا ہے, باتیں بڑی سمجھداری والی کرتا. اس نے ایک بات نہیں کی تھی ریحان طاری کے پوڈ کاسٹ میں, اس نے کہا تھا کہ سورج کتنے زوروں پہ ہوتا ہے, تو شام کو ایک دیا جلا گیا تھا, 10 کتنے ماما سورج چھپا ہوتا ہے. باتیں وہ جو ہے نا وہ یعنی نہیں ہوتے, کاریگر بن چکا ہوا ہے. لیکن بس تھوڑا ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں. یہ بات ہے مینو کہتا ہے, تو بھائی مینو کہتا ہے کہ آپ اپنے ہم کو عام آدمی سمجھ لو. کوئی یار مینو کہتا ہے کہ بم پاڑ گیا, تو یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں. لیکن بلال مارچ کا جو رول ہے نا, اس کو مخراجت ہے. بہت اچھے, وہ شخص بہت اچھا ہے, بڑا نفیس انسان ہے. اس کی کسی کے ساتھ کوئی کنٹروورسی نہیں, کسی سے اس کی بدتمیزی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا بھی بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ جو نیچے سے اٹھ کے اوپر آتے ہیں نا, تو آپ کو پتا پھر ان کے اندر سریا آ ہی جاتا ہے. یار وہ بھی اللہ کی ذات ہی ہے نا. آپ تو میں نہیں لے کے ان کو, اب ان کی محنت یا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کیوں نہیں دے دیا. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر انصاف کرنے والے ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کیوں دیا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کی کیا بات ہو. کتنا عرصہ ہو گیا جو سر پتلو کے ساتھ بات ہوئی؟ آپ بات ہوئے میرا ہو گیا 2-3 مہینے, 4 بھی کہہ لیں, 5 زیادہ ہو, 4-5 مہینے ہو گئے. کتنی دفعہ کال کیا آپ نے اور اس نے اٹھائی نہیں, کال بیک بھی نہیں؟ نہیں, میں نے ایک دفعہ پہلے کال کی تھی, وہ 4-5 مہینے پہلے. تو اس وقت جب یہ رجب کا اور اس کا معاملہ تھا, اس وقت رپلائی نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد پرسوں میں نے میسیج کیا, نہیں رپلائی آیا. تو یہ مجھے تو نہیں کہ اس چیز کا کبھی رپلائی کیوں نہیں آیا, میں تو گلا بھی نہیں کر رہا. یہ بدتمیزی نہیں سمجھتے آپ؟ یار کیسے آپ بدتمیزی کہہ دو گے؟ چلیے آپ فری نہیں ہیں, آپ جب فری ہوتے ہیں, کل نہیں پرسوں نہیں, کال بیک تو کریں, جسٹ ٹیکسٹ کر دیں, جی سر, جی چو صاحب آپ کا کال آ رہی تھی, کیا میں بیزی تھا. حسن مس ہو جاتی ہے, ہم سے ہو جاتی ہے مس. مجھے لوگوں کی کال جاتی ہے, بعض اوقات میں نہیں جواب دیتا, تو کیا اس کا مطلب میں پھر یہ بات مجھ پہ بھی فٹ ہوتی ہے نا. مصروف بندے کی لائف اس طرح کی ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن وہ اگر نظر سے گزرے تو دینا پڑتا ہے نا. اب وہ پتلو کو آپ سے کام تھا کیا ویڈیو بنانی ہے, اس کے تو آپ کرتے تھے. آپ اس کے ساتھ بڑے اٹیچمنٹ تھی آپ کی, بڑا محبت تھا. 1 کال پہ آپ کا فون اٹھا لیتا تھا, 1 کال پہ آپ کو میسج آتا تھا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کی وائف تھا جو اس کا کوئی میٹر چلا تھا, جس میں یہ غالباً کوئی الزام لگا رہی تھی. آپ نے ڈیفینڈ بہت اچھا کیا تھا پتلو کو. کوئی ڈیفینڈ نہیں میں نے کیا, میں کسی کو بھی نہیں کرتا ہوں, نہ ہی کسی کو کرنا ہے میں نے. یہ آپ کو میں بتا دوں, ڈیفینڈ نہیں ہے وہ پھر غلط ہوگا. ڈیفینڈ نہیں کرنا. آپ یوں کہہ لیں
کہ جس کو میں چھوٹا بھائی کہہ رہا تو پھر اس کو تھوڑا ہاں مجھے سمجھ گیا. ہاتھ نرم کر دیتے. رجب بھی چھوٹا بھائی ہے, پتلو بھی چھوٹا بھائی ہے, ساری سی بات ہے, آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ. نہیں تعلق یار, تعلق آپ بدو بدی بناتے جا رہے ہو. تعلق یہی ہوتا ہے کہ بس فون اٹھا لیتے ہیں. اور میرا تعلق, میں کبھی اس کے رجب کی والدہ نے کئی دفعہ مجھے کہا شاہد بھائی آپ آئیں کھانے پہ ہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے گھر کھانا کھائیں, تو میں تو بھائی جاتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا باجی نہیں آپ نے کھانا کھا تو مجھے آ گیا. تو میں کبھی مجھے یہ بتائیں کبھی میں انٹرویو, حالانکہ اتنا تو میرا چینل نہیں کمزور کہ میں رجب کو آپ مجھے انٹرویو دو تو مجھے نہیں دے گا, لیکن وہ میں نہیں کہتا ہوں, میں کسی کا بھی کہہ کے انٹرویو نہیں لیتا ہوں. اگر کوئی بندہ خود خواہش ظاہر کرے کہ جی میں نے انٹرویو دینا ہے. رجب اور پتلو میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کے سامنے رجب بھی کھڑا, پتلو بھی. دونوں ہی جو ہے نا, ان کے اندر جو ہے نا جذباتی پن بہت زیادہ ہے. دونوں کے اندر جو ہے نا یوں کہہ لیں تھوڑا تکبر بھی زیادہ ہے دونوں کے اندر. دونوں نا تھوڑے, زیادہ کون ہے؟ حالانکہ متکبر جو ہے نا صرف اللہ کی ذات ہے. زیادہ کون ہے؟ دونوں برابر کے ہیں, دونوں برابر ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا, یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نا فیم بڑا ہوا ہے دونوں کے اندر. تو یہ بالکل صحیح بات ہے جو میں کر رہا ہوں. ناظرین یہ تھے شاہد چودھری صاحب, اور سوشل میڈیا پہ چودھری ندیم خادم اور مسٹر پتلو کی اب صلح ہو گئی ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ صلح ہو گئی ہے. اور صلح کرانے والے بھی فیمس ٹک ٹاکر انفلوئنسر بلال مارتھ نے کروائی ہے. ہم بلال مارتھ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور بلال مارتھ وہ شخص ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہ آج تک کنٹروورسی میں نہیں آئے. حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا.